العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے بعد انسان کو ہدایت اور ضلالت کو سمجھنے کے لیے اور مزید کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں. تبھی سوال پیدا ہو اتنی سورت نازل کر کر ہی مسئلہ ختم کر دیتے نا. ہر انسان کی عقل اور ہر انسان کی سوچ ایسی نہیں تھی جو اتنے مختصر سے متن کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو سمجھ سکتی. انسان چار قسم کا ہوتا ہے. ایک تو انسان ہوتا ہے انتہائی ذہین و فطین، اولو الالباب قبیل کا. دوسرا ہوتا ہے انسان متوسط درجے کا، اس کی ذہانت ہوتی ہے مگر ذہانت کیسی ہوتی ہے؟ متوسط، بہت تیز بھی نہیں اور بالکل کمزور بھی نہیں. تیسرا انسان ہوتا ہے بالکل کمزور سمجھ کے اعتبار سے، سمجھ ہوتی ہے لیکن جیسے پہلے والا بات کو سن کر ایک مرتبہ میں 2 مرتبہ میں سمجھ جاتا ہے، دوسرا والا 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں سمجھتا ہے، تو تیسرا والا 5 مرتبہ میں سمجھتا ہے. سمجھتا ہے وہ لیکن سمجھنے میں اس کو دیر لگتی ہے، اس کی سمجھ کم ہے. اور چوتھا وہ ہوتا ہے جو بالکل کچھ ہی نہیں سمجھتا ہے، جس کو کچھ بھی سمجھ میں آتا نہیں، جو عقل سے مکمل پیدل ہے. تو اب قرآن کریم کا نزول چونکہ چوتھے کو چھوڑ کر دوسرے تمام کے لیے ہوا ہے، تو صرف سورہ فاتحہ نازل ہوتی تو صرف طبقے اولا کی رعایت ہوتی، طبقے ثانیہ اور طبقے ثالثہ چھوٹ جاتا. لہذا ان کی رعایت میں اس سورہ مبارکہ کے صرف نزول کے اوپر اکتفا نہیں کیا، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ انسان کو ہدایت اور ضلالت اور گمراہی کو اور شریعت کو سمجھنے کے لیے صرف سورۃ العصر کافی تھی. کہ اگر قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوتی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا کافی تھا، اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی وہ اولو الالباب میں سے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے سمجھنا آسان تھا. لیکن دوسرا کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی سی سورت ہے، سب سے چھوٹی، جہاں پر ایک دم شارٹ میں نماز پڑھنا ہو تو اسی کو پڑھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چار آیت ہیں. لیکن امام شافعی نے اس کے مضامین کو سمجھا کہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں. لہذا اس بنا پر کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک ہی سورت کافی تھی، اس سورت کے علاوہ کسی اور سورت کی بھی ضرورت تھی نہیں. تو وہ اولو الالباب. لیکن قرآن کریم کا نزول، اچھا اس درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. انتہائی ذہانت اور فطانت کے جو حامل ہوتے ہیں وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں. جیسے دودھ اگر کتنا ہے 10 لیٹر ہے اور اس کو گرم کرو تو اس میں سے بالائی کتنی نکلتی ہے؟ تھوڑی سی نکلتی ہے، 100 گرام نکلتی ہے. تو 10 لیٹر میں کتنی نکلی ہے؟ 100 گرام. تو اولو الالباب جو ہوتے ہیں وہ بالائی اور ملائی کی طرح ہوتے ہیں. تو جیسے وہ تھوڑی سی نکلتی ہے، ایسے ہی دودھ جیسے بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی کم عقل اور متوسط جو عقل ہوتی ہے وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور انتہائی ذہین کم ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سب کی رعایت کرتے ہوئے کہا یہ اتنی آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کو ایک ایک چیز سمجھانی پڑے گی. اور اتنے بڑے بیوقوف بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ اتنا سب کچھ بتانے کے بعد بھی کیا بولتے ہیں؟ قرآن میں مکمل نماز نہیں ہے. تو اپنے طرف سے جو پڑھنے کا ہو، ایاک نعبد کہا ہے، بولے اپنے سے جو طریقہ اختیار کرو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کا طریقہ صحیح ہوگا. جبکہ عبادت میں اجتہاد نہیں چلتا ہے. اگر عبادت میں انسان کو اجتہاد کے راستے پر اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہوتا تو انسان کچھ بھی کرتا.
لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے. یہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے. کہاں ہم پتھر کی بھی عبادت کرتے ہیں تو کہاں ہی پتھر کی عبادت کرتے ہیں. کہا اس لیے عبادت کرتا ہے تاکہ یہ پتھر ہم کو اللہ کے قریب کر دے. تو انسان ہے جب کچھ الٹا کرنے پڑ آتا ہے تو اس الٹے کو بھی سیدھا کر کر بتلاتا ہے. وہ اگرچہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ الٹا الٹا ہی ہے، سیدھا نہیں ہے، مگر پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرے گا. وہ اس کو جھوٹا ہونے کے باوجود بھی جھوٹ ہوگا، کوئی حقیقت سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ ہوگا نہیں، مگر پھر بھی اس کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بیان کرے گا کہ سننے والا ایسا سمجھے گا کہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو بارہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الوافیہ والکافیہ، اس سورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کافیۃ للہدایتی، ہدایت کو، طریق ہدایت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اس کو سمجھ لیا تو طریق ہدایت سمجھ لیا کا مطلب کیا ہے؟ کھانا پوری کے طور پر نہیں، فارملٹی کے طور پر نہیں، بلکہ کیسے سمجھا اس کو ایسے سمجھا، اس کے پورے مضامین کو اچھی طرح سے سمجھا. الحاوی فی تفسیر القرآن کریم کے مصنف نے، جنہوں نے 840 جلد میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، تو انہوں نے صرف اس سورت کی تفسیر کی ہے. کتنی جلدوں میں؟ 27 جلدوں میں. سورہ فاتحہ کی صرف کس کی تفسیر کی ہے؟ سورہ فاتحہ کی. 8 جلدوں میں تو صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد 19 جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے. تو یہ سورہ مبارکہ جس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، اور ایسے پڑھتے ہیں ہم جیسے ہمارے قلوب مردہ ہو چکے ہیں اور ہماری عقلیں معوف ہو چکی ہیں، کچھ کام ہم کرتی نہیں ہے، ایسے ہی آدھی نیند میں اور آدھے ہوش میں. کیا بیان کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، آدمی اس کو سمجھے تو صحیح. تو الکافیہ کا اسی لیے کہا اس سورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں. وسورۃ الحمد، اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام ذکر کر رہے ہیں. ام القرآن ذکر کیا، اس کے بعد اساس ذکر کیا دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر اس سورہ مبارکہ کا جو نام ذکر کیا ہے وہ سورۃ الکنز، چوتھے نمبر پر وافیہ، پانچویں نمبر پر کافیہ، اور چھٹے نمبر پر سورۃ الحمد. اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی تعریف سے اس کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے. بڑے جامع اور مانع انداز میں اللہ رب العزت کا تعارف اس سورہ مبارکہ میں اور اس کی تعریف کی گئی ہے. اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. والشکری، اور اس سورت کو سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے سورۃ الشکر کہا جاتا ہے کہ بندے کو طریقہ شکر سکھاتی ہے. یہ سورت کیا سکھاتی ہے؟ بندے کو طریقہ شکر سکھاتی ہے. اور اس سے پہلے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ صبر آسان ہے، شکر مشکل ہے. صبر کیا ہے؟ آسان ہے، شکر مشکل ہے. صبر میں اضطرار ممکن ہے، شکر میں اضطرار ممکن نہیں. شکر تو انسان کو اختیار ہی سے کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. وہاں ایسا نہیں کہا قرآن کریم میں ما يفعل اللہ بعذابکم ان صبرتم، نہیں، وہاں کیا کہا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ. تو کہا اس شکر کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی معین صورت ثابت ہو سکتی ہے تو وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الشکر ہے، سورہ فاتحہ ہے. والدعاء، اس سورت کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انتہائی درجہ جامع اور مانع دعا اس میں سکھائی گئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سورہ مبارکہ گویا کہ یہ سورہ مبارکہ 40% دعا پر مشتمل ہے. کتنے فیصد؟ 40%. 40% اس میں اللہ کا تعارف ہے، پھر 20% اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر نظریہ عملی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر 40% دعا. اس سے انسان کو کیا سکھایا گیا؟ کہ انسان مکمل ڈیپینڈ کرے اللہ پر، اس کے بعد عبادت بھی کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. اور عبادت کرنے کے بعد
پھولا نہ سمائے ایسا نہ ہو جائے. کہا اس کے بعد بھی وہ دعا کے ذریعے اپنے ثابت قدمی کو اللہ سے مانگتا رہے, ثابت قدمی کو اللہ سے مانگتا. کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے حضرت مولانا عبدالحی صاحب عارفی جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے نور اللہ مرقدہ, انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. ایک جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ چاول جب ابلتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے, جب آپ اس کو ابالنے کے لیے رکھو تو پانی گرم ہونے کے بعد وہ اندر میں پانی کے ساتھ وہ بھی کیا کرتا ہے, اوپر نیچے ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ ابل جاتا ہے تو پانی کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یا تو وہ پانی کو پی جاتا ہے اور کچھ پانی یہ دھواں بن کر کیا ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ چاول کیا ہو جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. وہ چاول کیا ہو جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. جب وہ بیٹھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تیار ہو گیا. پھر اس کے بعد اس میں سے خوشبو نکلتی ہے. جب تک کہ وہ اچھلتا رہتا ہے وہاں تک کہ اس میں سے خوشبو نکلتی نہیں. کہا اسی طریقے سے علم اور عبادت. کہا انسان کے پاس علم ہے, عبادت ہے, اور ابھی بہت کودتا پھلنگتا ہے اور اپنے اوپر بہت ناز کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا علم یہ پکا نہیں ہے, ابھی کچا ہے. اس کا علم ابھی کیسا ہے, کچا ہے. لیکن جب وہ ناز کرنا چھوڑ دے گئے اور صرف اللہ کی رضا کے علاوہ اس کے پیش نظر اور کوئی چیز نہ رہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا علم اور اس کی عبادت کیا ہو گئی, پک گئی. اب اس میں سے خوشبو پھوٹے گی اور اس کا فیض اللہ رب العزت عام اور تام کرے گا. کس سے سمجھایا؟ چاول کے پکانے کے طریقے سے کس کو سمجھایا؟ خلوص للہیت کو سمجھایا. بہرحال تو کیا فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں. قرآن کریم کی اتنی اہم سورت 40% دعا پر مشتمل. اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دعا انسان کی زندگی میں کتنی ضروری ہے. اور آج ہم دعا کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں, کرتے ہی نہیں دعا. کیوں؟ ٹائم نہیں ہے. سب چیز کے لیے ٹائم ہے, لیکن کس کے لیے ٹائم نہیں؟ ہمارے پاس دعا کے لیے ٹائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبارت ہے دعاؤں سے, پوری زندگی. اسی لیے تو کسی صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا, اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ اینڈ سویٹ نصیحت کیجئے. تو حضور نے فرمایا لا تزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ, تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور رہنی چاہیے. کتنی مختصر سی بات, کہ ہمیشہ اللہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر. اسی لیے احادیث مبارکہ کے مضامین سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ جنت میں جانے کے بعد سب سے زیادہ جو افسوس کرے گا وہ اپنے اس وقت پر افسوس کرے گا جو اس نے ذکر اللہ کے علاوہ کسی فضول اور لغو کام کے اندر میں خرچ کیا. کہ اگر میں نے اس کو اچھے کام میں اللہ کے ذکر میں خرچ کیا ہوتا تو آج میں کتنے اونچے مرتبے پر پہنچ گیا ہوتا. جب وہ لوگوں کے مرتبوں کو دیکھے گا اور اپنے مرتبے کو دیکھے گا تو اس لیے انسان کے پاس جو یہ حیات مستعار ہے, یہ حیات مستعار ہے ہی ذکر اللہ کے لیے. اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ذکر اللہ کیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے انسان کو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ اطمینان قلبی. مجدد ملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذاکر جو ہوتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی جنت ہے ہی اس کے لیے. کہا کیسے؟ کہا جنت کس کو کہتے ہیں؟ کہا آپ جنت کی تعریف پوچھیں گے تو لمبی چوڑی تعریف کریں گے, اس میں انہار ہے, وہ ہے, یہ ہے. کہا نہیں, ایک دم شارٹ میں جنت کی تعریف کیا ہے؟ بیت الراحتی. جنت راحت کا گھر, ایسی جگہ جہاں پر سوائے راحت کے اور کچھ نہیں. اور کہا جب بندہ ذکر اللہ کا عادی بن جاتا ہے, ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, تو یہ دنیا اس کے لیے بیت الراحہ بن جاتا ہے. یہ دنیا اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ بیت الراحہ بن جاتا ہے. تو جب بیت الراحہ ہو گیا تو کیا بن گیا؟ جنت بن گیا. کیا بن گیا؟
اس کو مصیبت پر پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ مصیبت میں بھی خوش ہوتا ہے، وہ مصیبت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وشکری والدعاء، اور اس سورت کو دعا، تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ دعا پر مشتمل ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے۔ وَتَعْلِيمُ الْمَسْأَلَةِ لِإِجْتِمَالِهَا عَلَيْهِ، اور اس سورت کو سورۃ تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سورۃ تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کا مطلب کیا؟ مسئلہ یہ بنا ہے سؤالن سے، اس کے معنی مانگنا، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے جو مانگو اللہ رب العزت وہ آپ کو دے دے، تو کہا کہ اس میں تعلیم المسئلہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہا اس کا طریقہ سکھایا کہ جب اللہ سے مانگو تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، کیا کرو؟ اس کی تعریف۔ اس کی تعریف کرنے کے بعد اس نے جن عبادتوں کا مطالبہ کیا ہے ان عبادتوں کو بجا لاؤ، اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم کے سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگو، اور پھر اس کے بعد اپنا جو مانگنا ہو مانگو۔ تو کہا یہ ہے تعلیم المسئلہ، کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اس میں کیا کیا گیا ہے؟ بتلایا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ تعلیم المسئلہ ہے، لاجتمالها علیہا، اس لیے کہ وہ اس پر مشتمل ہے، چونکہ مصنف اختصار کے در پہ ہے، لہذا وجہ تسمیہ کو بھی اختصار در اختصار در اختصار کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ اتنے سے سمجھتے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کو معلوم تھا کہ یہ دورے میں پڑھائی جائے گی، یہ کتاب کہاں پڑھائی جائے گی؟ دورے۔ اب آپ کہیں گے ان کو کیسے معلوم؟ ارے بھائی ان کو معلوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب لکھی ہی انہوں نے منتہی کے لیے، اگرچہ لفظ دورہ کی اصطلاح ان کے پاس نہیں تھی مگر لفظ منتہی کی اصطلاح ان کے پاس تھی، لہذا یہ منتہی کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب منتہی کے لیے تو منتہی کے لیے تو اشارہ کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ کہا وہ تعلیم المسئلۃ الاجتماع، لیکن ان کو کیا معلوم کہ دورے میں آنے کے بعد بھی ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ وہ تعلیم المسئلۃ لاجتماعها علیہ والصلاۃ، اور اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، لوجوب قراءتها او استحبابها فیها، اس سورت کے پڑھنے کو نماز میں واجب قرار دینے یا مستحب قرار دینے کی وجہ سے۔ تو اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ کہا کیوں سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں؟ کہ اس لیے سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ سورت نماز میں پڑھنا یہ واجبات صلاۃ میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ واجبات۔ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا ہے، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز ہو سکتی نہیں۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات کا مسلک یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، مقتدی پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ اسی لیے حرم میں جو نماز ہوتی ہے اس نماز میں آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد لمبا وقفہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ وہ کیوں لمبا وقفہ کرتے ہیں؟ لِكَيْ يَقْرَأُ الْمُقْتَدِي الْفَاتِحَةَ، تاکہ مقتدی کیا کر لے؟ فاتحہ پڑھ لے۔ تو جیسے ہی امام فاتحہ پوری کرتا ہے فٹافٹ پیچھے مقتدی الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ضم سورت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا مسلک اور محدثین کا جو مسلک ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور احناف کے نزدیک اس سورہ مبارکہ کو امام پڑھے گا، مقتدی کے اوپر واجب نہیں۔ ہاں منفرد طور پر جب پڑھے گا تو واجب ہے اس کے اوپر، لیکن ایسے نہیں۔ امام مالک کے یہاں پر ایک روایت ایسی ہے کہ مقتدی کے لیے پڑھنا مستحب ہے، تو سب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس صورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے یا نماز ادھوری رہ جاتی ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام ہی رکھ دیا سورۃ الصلاۃ، زید عدل کی طرح۔ کس کی طرح؟ زید عدل، کہ یہ سورت تو سراپا نماز ہے، اس کے بغیر تو نماز ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں لوجوب قراءتها او استحبابها، اس کے پڑھنے کے واجب ہونے یا اس کے مستحب ہونے کی وجہ سے، فیہا نماز میں، والشافعیتی،
اور اس سورہ مبارکہ کو الشافیہ والشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الشافیہ و سورۃ الشفا، بقولہ علیہ السلام ہی شفاء من کل داء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی وجہ سے کہ وہ شفا ہے من کل داء، ہر بیماری سے۔ تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ اس سورت کا نام شافیہ بھی رکھا گیا کہ اس سورہ مبارکہ میں جہاں ہدایت کے لیے سب کچھ بیان کر دیا گیا، جو کافیہ اور وافیہ ہے ہدایت کے لیے، وہیں پر یہ سورہ مبارکہ یہ شافیہ ہے بدن کے لیے، شافیہ ہے۔ ارے بھائی انسان مرکب کس سے ہے؟ من الروح والجسد، جسم اور روح سے۔ کہا اس صورت میں روح کا بھی علاج ہے اور اس صورت میں بدن کا بھی علاج ہے۔ کہا بدن کا علاج کیسے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ہر بیماری سے شفا ہے۔ کیا مطلب اس صورت میں ہر بیماری سے شفا ہے؟ اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اگر یہ سورہ مبارکہ کو مریض پڑھے تو اسے افاقہ ہو جائے، مریض پڑھے تو اسے کیا ہو جاوے؟ افاقہ ہو جاوے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو جو بار بار پڑھایا جاتا ہے نماز میں، وہ اسی لیے کہ انسان کی روح کا بھی علاج ہو اور انسان کو بدنی اعتبار سے بھی بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اب آپ کہیں کہ پڑھنے کے بعد بھی تو لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ ہاں، پڑھنے کے بعد بیمار ہوتے ہیں، اگر نہ پڑھے تو اس سے زیادہ بیمار ہو، اگر نہ پڑھے تو اس سے زیادہ بیمار ہو۔ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ واقعتاً سورۃ شفاء، واقعتاً شفا ہے۔ جو لوگوں پر یہ اثر نہیں کرتی ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کو اعتقاد نہیں، وہ خانہ پوری اور فارملٹی کے طور پر پڑھتے ہیں تو وہ اثر نہیں کرتی، اور جو لوگ اس کو اس اعتقاد کے ساتھ پڑھ کر دم کر دے، پانی پر دم کر کر پی جاوے یا کسی مریض کو پلا دیوے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں شفا بھی ہے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت میرے یہاں پر فلاں فلاں میرا بندہ کیا ہے بیمار ہے، تو آپ کیا کرو؟ دعا کرو اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی لاؤ۔ وہ پانی لائے تو انہوں نے اس کو دم کیا اور اس کو دے دیا، تو وہ باہر نکلا اور کہا کہ ابھی اس میں کیا ہے، یوں کر کے پانی پھینک دیا۔ اب جیسے اس نے پانی پھینکا تو پانی پھینکتے ہی ایک سیکنڈ میں وہاں پر ہریانی نکل آئی فوراً۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ تو وہ پھر گیا اور کہا کہ حضرت ایک بار پھر کہا کہ وہ تو مریض جس کے لیے آپ لے جا رہے تھے، اگر آپ نے اس کو جا کر پلا دیا ہوتا تو اسباب ظاہریہ کے درجے میں اس کی زندگی بچ جاتی۔ اب جائیے آپ، وہ تو مر چکا ہے۔ وہ گھر پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ مریض کیا ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کی تأثیر ہوتی ہے، اللہ کے نام کی کیا ہوتی ہے؟ تأثیر ہوتی ہے۔ اور آج کی سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا، آج کی سائنس نے اس بات کو کیا کیا ہے؟ تسلیم کیا ہے کہ اگر آپ پانی کا گلاس بھر کر اپنے سامنے رکھو اور اس پر کوئی اچھا کلمہ بولو تو اس کا پانی پر اثر ہوتا ہے، اس کا پانی پر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ پانی یہ اپنے اندر آپ اگر پیتے ہیں اسے تو اس پانی کو جس پر آپ نے کلمات طیبہ کہے ہیں، ان کلمات طیبہ کے اثر کی وجہ سے ایک تو اس میں مہلک جراثیم مر جاتے ہیں اور دوسرا وہ پانی آپ کے لیے مفید ہو جاتا ہے، نقصان دہ جو اس میں نقصان کے پہلو تو وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سائنس نے، چونکہ یہ مادیت کا دور ہے، لہذا اب تجربات کر کر اس نے مائکروسکوپ اور آلات اور مشین کے ذریعے سے ان چیزوں کا اپنی نظروں سے مشاہدہ کر کر اس بات کو بتلایا کہ اگر آپ برے الفاظ کو اس کے سامنے بولو اور اس کو پیو تو وہ پانی نقصان کرتا ہے آپ کو۔
جب انسان کے اچھے برے الفاظ کا یہ اثر ہے تو خالق اور مالک کے کلام اور اس کے نام کا کتنا اثر ہوگا؟ یہ سوچنے جیسی بات ہے. جب انسان اچھا اور برا بولے اس کی یہ حال ہے تو خالق اور مالک کا کلام اور اس کا نام اگر اس کے سامنے لیا جاوے تو اس کے اثرات اور اس کے فوائد کتنے ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ کو سورۃ الشفاء خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہی شفاء من کل داء، کہ ہر بیماری کی اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. اس کو پڑھ کر دم کر دیا جاوے، اس کو پانی پر پڑھ کر دم کر اس پانی کو مریض کو پلا دیا جاوے، خود بیمار ہے خود ہی پڑھ کر دم کر خود ہی پی لے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے شفا کا باعث ہوا کرتی ہے. اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے. والسبع المثانی لأنها سبع آیات بالاتفاق. اور اس سورہ مبارکہ کا نام السبع المثانی بھی ہے. اس سورہ مبارکہ کا وہ نام جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو وہ سبع مثانی ہی اس کا اصل نام جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو سبع مثانی. کیوں اس کو سبع المثانی کہتے ہیں؟ کہا کہ السبع اس لیے کہتے ہیں کہ فیہا سبع آیات، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں بالاتفاق. کیا مطلب بالاتفاق کا؟ جمہور کا اتفاق ہے اس پر. اور المثانی کا مطلب کیا ہے؟ مثانی یہ بنا ہے مثنا سے. مثنا کے معنی 2 مرتبہ پڑھنا. المثانی کے مطلب آتے ہیں بار بار پڑھنا. تو چونکہ یہ سورہ مبارکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، اس مناسبت سے یہ مثانی ہے. تو اس کو السبع المثانی سے نام دیا گیا کہ وہ 7 آیتیں جسے بار بار پڑھا جائے، وہ 7 آیتیں جسے بار بار پڑھا جائے. کہا اس سورت کا یہ بھی ایک نام ہے السبع المثانی لأنها 7 آیات بالاتفاق الا ان منهم من عد التسمیۃ دون انعمت علیہم. البتہ اب وہ 7 آیتوں کے سلسلے میں بعض حضرات کے اختلاف کو ذکر کر رہے ہیں، جو اختلاف جمہور کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اختلاف کیا ہے. تو کہا الا ان منهم من عد التسمیۃ دون انعمت علیہم. ہم اگر بعض مفسرین وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ یہ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت ہے، اور انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 2 آیت نہیں بلکہ یہ ایک آیت ہے. تو اب اس کو 1 کرو تو 6 ہو گئی، اور پھر بسم اللہ کو ملاؤ تو کتنے ہو گئی؟ 7 ہو گئی. کہا اس طرح سے بسم اللہ کو اس میں شامل کر انہوں نے 7 قرار دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ، اور بعض وہ ہے جنہوں نے اس کے برعکس کہا. بعض وہ جنہوں نے ان کے کیا مطلب اس کے برعکس کہا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ جز نہیں ہے. بسم اللہ تو یا تو پورے قرآن کا جز ہے جیسا کہ احناف کا کہنا ہے، اور امام شافعی کا کہنا ہے کہ ہر سورت کا جز ہے. امام شافعی کے یہاں پر بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، اور امام ابو حنیفہ کے یہاں پر بسم اللہ صرف پورے قرآن کا جز ہے. اسی لیے تراویح میں 1 مرتبہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر نہیں پڑھا تو قرآن پورا نہیں ہوتا ہے. تو 1 مرتبہ تو اس کو جہرن کیا کرنا پڑتا ہے؟ پورے قرآن کی آیت مانا. اور امام شافعی کے یہاں پر اسی لیے ان کے یہاں پر نماز میں بسم اللہ کو جہرن پڑھا جاتا ہے ہر سورت کے شروع میں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت من کل سورہ، وہ ہر سورت کی آیت ہے. تو مصنف فرما رہے ہیں کہ دوسرا اس کے برعکس ہے. تو اس کے برعکس جو قول ہے اس میں کیا ہے کہ انعمت علیہم الگ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم الگ آیت ہے. تو 7 آیتیں ہو گئی، لہذا اب بسم اللہ اس کا جز رہا نہیں. اور تیسرا قول جس کی طرف مصنف نے اشارہ نہیں کیا ہے چونکہ وہ قول شاذ و نادر کے قبیل سے ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی 8 آیتیں. کتنے آیتیں ہیں؟ 8 آیتیں. اور وہ کون سی 8 آیتیں ہیں؟ کہا یہ 7، اور بسم اللہ کو ملاؤ تو کتنے ہو گئی؟ 8. اس طرح سے بعض ائمہ شوافع کے نزدیک اس کی 7 نہیں بلکہ کتنی آیتیں ہیں؟ 8 آیتیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کو مثانی کیوں کہتے ہیں؟ تو اسی کی طرف اشارہ کرے وہ تثنى فی الصلاۃ. 2 وجہ اس کی بیان کر رہے ہیں کہ اس کو مثانی کہنے کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. یا تو اس لیے کہ یہ مکرر پڑھی جاتی ہے نماز میں،
دوبارہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بار بار پڑھی جاتی ہے نماز میں، اس وجہ سے اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو مصنف کے نزدیک راجح نہیں ہے، مرجوح ہے، وہ یہ ہے او الانزالی، یا یہ کہ یہ سورہ مبارکہ یہ مثانی نازل ہوئی، یعنی 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ کتنی مرتبہ نازل ہوئی؟ 2 مرتبہ۔ اسی لیے آگے چونکہ ان کے نزدیک یہ مرجوح قول ہے، اس لیے آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ ان صح انها نزلت بمکہ حین فرضت الصلاۃ وبالمدینہ حین حولت القبلۃ، اگر وہ روایت صحیح ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی اس وقت مکہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور جب تحویل قبلہ ہوا اس وقت مدینہ میں نازل ہوئی، تو اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جاوے، اگر وہ ثابت ہو جائے، تو پھر اس کو ایک وجہ تسمیہ اس کی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ اس کو مثانی کہنے کی ہو سکتی ہے کہ ساری صورتیں 1 مرتبہ نازل ہوئی، اور صرف یہ ایک صورت ایسی ہے جو کتنی مرتبہ نازل ہوئی؟ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ اور پھر آگے خود بیان کرتے ہیں وقد صح انها مکیۃ، البتہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے یہ امتیاز ہے علماء اسلام کا، ہر بات دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی کیوں آپ نے اس قول کو پسند کیا اور اختیار کیا، تو فرماتے ہیں لقولہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سورہ حجر کی یہ 87 نمبر کی آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ کا نزول اتفاقی طور پر سورہ حجر کا نزول کہاں پر ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اب جب مکہ مکرمہ میں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت سورہ حجر سے پہلے نازل ہو گئی، سورہ حجر سے پہلے نازل ہو گئی، اور جب سورہ حجر سے پہلے نازل ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے یہی کہا جائے گا کہ یہ سورت مکی ہے، گویا کہ اس کے تکرار نزول کے قول کو مصنف مرجوح قرار دے رہے ہیں، اور اس کے ایک ہی مرتبہ نازل ہونے اور مکہ مکرمہ اور اس کے مکی ہونے کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ اسی لیے وَهُوَ مَكِّيٌّ بِالنَّصِّ، وَهُوَ مَكِّيٌّ بِالنَّصِّ، لہذا یہ سورہ مبارکہ اس نص صریح کی بنیاد پر مکی النزول ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس نص صریح کی بنیاد پر، عبارت النص کی بنیاد پر اسے کیا کہا جائے گا؟ مکی النزول ہے۔ تو اس لیے مصنف نے بہرحال بطور تمہید کے سب سے پہلے سورہ مبارکہ کے سلسلے میں بیان کیا کہ اس کے کتنے نام ہیں، تو میں نے آپ کو بتلایا کہ مصنف نے تقریباً 14 ناموں کی طرف کیا ہے، اشارہ کیا ہے، بل لوگوں نے اس سے بھی زیادہ نام بیان کیے ہیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کے ناموں سے فارغ ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مصنف اپنی اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو اعوذ باللہ کو ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن اعوذ باللہ کو ذکر نہ کر کر بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ عند التلاوہ یہ مسنون ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، لیکن چونکہ اعوذ باللہ یہ آیت لیست جزء من فاتحۃ الکتاب، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے سلسلے میں حضرات قراء اور حضرات فقہا ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ تلاوت کے وقت بعض حضرات نے اسے واجب اور فرض قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے اسے مسنون قرار دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فاستعذ باللہ کی بنیاد پر وہ، لیکن چونکہ مصنف اس کی باقاعدہ تفسیر کر رہے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ کا جز نہیں ہے، اس وجہ سے مصنف نے تعوذ سے تعرض نہیں کیا، مصنف نے تعوذ سے تعرض نہیں کیا کہ بھائی بسم اللہ سے آغاز ہو رہا ہے، لہذا ہم اسی سے کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں۔ تو کل سے انشاءاللہ مصنف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے بھی پہلو سے قرآن کریم کی سورہ بسملہ کی تفسیر ہو سکتی ہے اس کو ذکر کرنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔